الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ہمارے رب کی رحمتیں اور نعمتیں انگنت، بے شمار اور تصور سے زیادہ۔ رب کریم کی نعمت اور فضل و کرم کا ایک عجیب مظہر دیکھیے کہ جو مال میری اور آپ کی جیب میں ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ دینے والے وہ، لیکن اگر میں اس مال میں سے تھوڑا سا، سارا نہیں، 3/4 نہیں، آدھا نہیں، اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں تو اس کے بدلے میں وہ کیا کچھ لیتے ہیں۔ رب کریم گواہ ہے، اگر اللہ پاک کی صرف اسی نعمت پر غور کیا جائے انسانی سمجھ سے بالا مال ان کا، تو اگر میں نے اس مال میں سے 100 میں سے 5-10 کسی مسکین کو، غریب کو مسجد میں، مدرسہ میں دے دیے تو میرا کیا کمال ہے؟ میری ماما ننیال سے لائی تھی یا باپ کے باپ کی جاگیر تھی، انہوں نے دیا ہے۔ جو چاہیے تو یہ تھا کہ اگر اس مال کے دینے پر، اس مال کے دینے کی کسی کو توفیق میسر آ جائے تو اس کے لیے نوافل پڑھے، تسبیحات پڑھے کہ مولا کریم پہلے آپ کے احسانات اتنے اور دے جائے۔ احسان نہیں، وہ تو کرے شکر، لیکن اس کے ساتھ فوائد اللہ جانے وہ کتنے ہیں۔ صرف 2 فائدے امام احمد اور امام ابو یعلا نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے 3 باتیں بتلائیں، ان میں سے ایک بات جس کا تعلق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے فرمایا، اور اللہ کی راہ میں دینا گناہ اس کو اس طرح بھجا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بھجا دیتا۔ مال ان کا، کرتوت بری میری، نافرمانی ان کی، گناہ اسی کا نام ہے کہ ان کی نافرمانی۔ تو ان کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ خرچ کیا، کیا ہو گیا؟ انہوں نے اپنی رحمت سے اس گناہ کو ختم کر دیا۔ کتنی بڑی رحمت! اس سے اوپر سنیے، امام طبرانی نے سیدنا معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان صدقۃ السر تطفئ غضب الرب تبارک و تعالی۔ حدیث شریف کا ترجمہ سننے سے پہلے ایک مسلمہ بات کیا ہے کہ میری اور آپ کی نافرمانیاں اللہ کو غصہ دلاتی، اللہ کو غضبناک کرتی ہیں۔ اب کیا کریں؟ سوئی پہ لٹک جائیں، چھری مار کے خودکشی کریں؟ کیا کریں؟ سمندر میں چھانگ لگائیں غرق ہو جائیں؟ نہیں، بڑی آسان صورت ہے۔ کیا ہے وہ؟ فرمایا بے شک چھپا کے صدقہ کرنا اللہ تبارک و تعالی کے غضب کو بجھا دیتا۔ گھر میں کوئی سورما نوجوان سونے کا چمچہ یہ کہ پیدا ہونے والا باپ کا کھا رہا ہے، ماں سے خدمت کر رہا ہے، بدتمیز، اسی ماں باپ کی کسی بات کو ناپسند کیا، اب غصے سے پاگل۔ بیچارے ماں باپ سوچتے ہیں اس کے غصے کو کس طرح ٹھنڈا کیا جائے۔ بے حیا جن کا کھا کھا کے پلا ہے، جنہوں نے اس کی گندگی کے صاف کرنے سے لے کر اب تک اس کی خدمت کی ہے، ان پہ جو غصہ آیا کس وجہ سے؟ اس کی ٹانگ توڑ دی، اس کی کمر کاٹ دی؟ نہیں، کہ اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات کرتی، اور وہ اپنے تئیں سمجھتا ہے کہ میں عزت و وقار کی اس منزل پر ہوں کہ اس کے قریب کوئی پھٹک ہی نہیں سکتا، اپنے خیال میں نہ معلوم کیا بن چکا ہے۔ بیچارے ماں باپ پریشان ہے کہ اس کا غصہ کس طرح ٹھنڈا کرے، وہ تدبیر کامیاب نہیں ہو رہی۔ اور یہاں جبار و قہار رب، دینے والے رب، لینے والے نہیں، احسان کرنے والے رب، احسان لینے والے نہیں، بے نیاز رب، جن کا ہر کوئی محتاج ہے، ان کا غصہ اس کے ٹھنڈا کرنے کی صورت دیکھیے کتنی آسان ہے۔ اور یاد کر لیجیے کسی سورمے کو جو گھروں میں پل رہے کہ وہ بے حیثیت کپڑوں سے باہر آ رہا ہے، اور یہاں رب ذو جلال جبار و قہار رب
وہ میری اور آپ کی کرتوتوں پر غضبناک ہیں، کیا کریں؟ چپکے سے صدقہ کریں، ان کا غضب بجھ جائے۔ کتنی تاثیر ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، اور یہ کوئی پابندی نہیں کہ پورا شو روم ہی دے دے اللہ کی راہ میں، فیکٹری دے دے، پلس نہیں، جو میسر ہے وہ دے دے، اور انشاءاللہ وہ دینا چپکے سے اللہ پاک کے غصے کو ٹھنڈا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔